آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز۔ ناظرین، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جان اخلاص سے پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہی ہے، جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ چنانچہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، اور وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ گویا اخلاص عبادات و اعمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانی دنیا کو اخلاق حسنہ کی جو تعلیم و ہدایت ملی ہے، اس کی تکمیل اخلاص و للہیت کی تعلیم سے ہوتی ہے۔ یعنی اخلاص و للہیت کتاب اخلاق کا آخری تکمیلی سبق اور روحانی و اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس اخلاق و للہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے، اور اس کی ناراضی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام اچھے اعمال و اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے۔ اگر بظاہر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاق اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے الہی نہ ہو بلکہ نام و نمود یا اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک اور باعث ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا اصل صلہ اور نتیجہ ہے، اور جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، وہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا، بلکہ جب ملتا ہے جبکہ ان اعمال و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی رکھا گیا ہو، اور وہی ان کے لیے اصل محرک ہو۔ جو لوگ اچھے اعمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیا والوں کی داد و تحسین اور نیک نامی و شہرت طلبی کے لیے یا ایسے ہی دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ان کو یہ دوسرے مقاصد چاہے دنیا میں حاصل ہو جائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت سے محروم رہیں گے، اور ان کی اس محرومی کا پورا ظہور بھی آخرت میں ہی ہوگا۔ اس بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی نہیں ہے، بلکہ دل کی درستی اور نیک کرداری ہے۔ وہ کسی بندے کے لیے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کی صحیح رخ اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اخلاص و للہیت یعنی ہر نیک عمل کا اللہ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا، جس طرح ایمان و توحید کا تقاضا اور عمل کی جان ہے۔ اسی طرح ریا یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے نیک عمل کرنا ایمان و توحید کے منافی اور قسم کا شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ وہ شرک حقیقی اور شرک اکبر ہے۔
اس کے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز بہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اس معنی کے شرک میں نہیں ہیں، لیکن ان میں اس شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ضرور ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے، یعنی اس غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیکوکار سمجھیں اور اس کے معتقد ہو جائیں، اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ حقیقی شرک نہیں ہے، لیکن ایک درجے کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجے کا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ ان کے علاوہ بھی جو نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور ان کی نظروں میں معزز و محترم بننے کے لیے یا ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، وہ بھی ایک درجے کا شرک ہی ہوگا، اور اس کے کرنے والے بجائے ثواب کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپس میں مسیح دجال کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب غالباً یہ تھا کہ دجال جس کھلے شرک و کفر کی دعوت دے گا اور جس کے لیے لوگوں کو وہ مجبور کرے گا، مجھے اس کا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا کوئی سچا امتی اس کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہوگا، لیکن مجھے اس کا خطرہ ضرور ہے کہ شیطان تمہیں کسی ایسے شرک میں مبتلا کر دے جو بالکل کھلا ہوا شرک نہ ہو بلکہ خفی قسم کا شرک ہو، جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ نماز اس لیے لمبی اور بہتر پڑھی جائے کہ دیکھنے والے معتقد ہو جائیں۔ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ظاہر فرمایا، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اطمینان ہے کہ میرے امتی چاند سورج کو اور پتھروں اور بتوں کو نہیں پوجیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ ریا والے شرک میں وہ مبتلا ہوں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا، یعنی کوئی نیک کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا اصل مقصد و منشا اپنے امتیوں کو اس خطرے سے خبردار کرنا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور اس خفی قسم کے شرک سے بھی اپنے دلوں کی حفاظت کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو اس خفی قسم کے شرک میں مبتلا کر کے تباہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں شرک اور شرکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ بس جو شخص کوئی عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور سے بھی کچھ شریک کرے، یعنی اس سے اس کی غرض میری رضا اور رحمت کے علاوہ کسی اور سے بھی کچھ حاصل کرنا یا اس کو معتقد بنانا ہو، تو میں اس کو اور اس کے شریک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس سے بیزار اور بے تعلق ہوں، وہ عمل میرے لیے بالکل نہیں بلکہ صرف اس دوسرے کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب انسانوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا کسی اور کو بھی شریک کیا تھا، وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کر طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ مسند احمد۔ دونوں احادیث مبارکہ کا حاصل اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس نیک عمل کو قبول کرتا ہے اور اسی پر ثواب دے گا جو اخلاص کی کیفیت کے ساتھ صرف اس کی رضا اور اس کی رحمت کی طلب میں کیا گیا ہو، اور اس کے برخلاف جس عمل سے اللہ کے سوا کسی اور کی بھی خوشنودی یا اس سے کسی قسم کی نفع اندوزی مطلوب و مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل قبول نہ کرے گا، وہ نہایت بے نیاز اور شرک کی لگاوٹ سے بھی بیزار ہے۔ یہ انجام تو ان اعمال کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں لیکن نیت میں پورا خلوص نہ ہو، بلکہ کسی طور پر اللہ کے سوا کسی اور کی بھی لگاوٹ ہو، لیکن جو نیک اعمال محض ریاکارانہ طور پر کیے جائیں، جن سے صرف نام و نمود، دکھاوا، شہرت اور لوگوں سے خراج عقیدت وصول کرنا ہی مقصود ہو، تو وہ نہ صرف یہ کہ مردود قرار دے کر ان اعمال کو کرنے والوں کے منہ پر مار دیے جائیں گے، بلکہ یہ ریاکاری اپنے انہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال صالحہ میں اخلاص و للہیت عطا فرمائے اور ریا سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔